بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات آیت اللہ ملا حسین کلی ہمدانی کا واقعہ ہے کہ آپ کی صلوات شب جمعہ ان کی درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ملا حسین کلی ہمدانی جو کہ احمد کربلائی کے بھی استاد تھے اور آیت اللہ قاضی طباطبائی کے وہ استاد تھے، وہ عارف تھے بہت بڑے۔ اس زمانے میں شخص تھا نجف میں اور اس سے سب بھاگتے تھے، خوب بدمعاش ٹائپ کا تھا تو لوگ بھاگتے تھے، تو اس کا نام بھی عبد فرار تھا، یعنی عبد فرار، فرار جو دیکھتا تھا فرار کرتا تھا۔ خوب ایک دن مولا کے حرم میں نجف میں یہ ان کے سامنے آ گیا تو اس سے کہا، اور اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ میرا نام کیا ہے؟ آپ بھاگ نہیں رہے، ہٹ ہی نہیں رہے، کھڑے رہے ہو، تو آپ کو نہیں پتہ میرا نام کیا ہے؟ کہا کیا نام ہے؟ کہا عبد فرار۔ کہا تمہارا فرار کس سے ہے؟ اللہ سے ہے یا اس کے رسول سے ہے؟ کس سے فرار کر رہے ہو؟ بس یہ ایک جملہ بولنا تھا، وہ پلٹ گیا، وہ گھر چلا گیا۔ دوسرے دن جب درس سٹارٹ ہوا تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ایک ولی خدا کا انتقال ہو گیا، چلو اس کا جنازہ پڑھانا۔ اب یہ سمجھے پتہ نہیں کس کا، جب یہ پہنچے تو یہ عبد فرار کے باہر کھڑے، کہنے لگے اس کا، یہ تو ایسا تھا ویسا تھا۔ اس کی زوجہ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا رات کو جب سے گھر آیا تھا ایک کمرے میں ساری رات بیٹھ کر یہی کہتا رہا، یہ فرار اللہ سے ہے یا اس کے رسول سے ہے، اور یہی کہتے کہتے وہ دنیا سے چلا گیا۔ یعنی ایک جملہ پلٹا سکتا ہے انسان کو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے اندر دیکھے کہ وہ چیزوں میں جب اٹریکٹ ہو رہا ہے تو یہ دنیا کے لیے ہے یا خدا کے لیے ہے۔ آپشن نہیں ہے، سی آپشن نہیں ہے ہمارا، اے یا بی اونلی نہیں، ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو۔ یعنی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، کچھ دین بھی چلتا رہے اور تھوڑا مولانا دنیا بھی تھوڑی چلتی رہے، کیا مسئلہ ہے، اتنی ٹینشن ڈالیں گے تو دنیا بنی دین کے لیے ہے۔ دنیا جب خدا نے بنائی، جب پہلے شخص کو بھیجا تو نبی بھیجا، یعنی اپنا پوری شریعت کے سے ساتھ بھیجا۔ ایسا نہیں بھیجا کہ پہلے لوگ رہتے تھے اور پھر ان کے لیے، نہیں، پہلا شخص ہی خدا کا نمائندہ آیا دنیا میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے دنیا، لیکن آج ہم شاید زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ دنیا الگ ہے، دین الگ ہے۔ عزیزان محترم، تیسری اور آخری چیز جو ہے وہ تراقب ہے، جو چوتھا پلر ہے اس کا صبر کا۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی قیامت کی اور آنے والے کام کی طرف امید رکھنا، ایک ہوپ رکھنا۔ یہ ہوگی تو یہ سب سے زیادہ بیسٹ کہاں ہوتی ہے؟ جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کو یہ امید ہو کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، اس کو یہ امید ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ ملنے والا ہے۔ تو ہم بعض اوقات دنیا میں بہت پریشان ہیں، بیماری کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے۔ ہم کوشش کریں، دعا کریں، دوا کریں، سب کریں، لیکن ایک امید رکھیں کہ ان مشکلات جو ہم برداشت کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ ہمیں اس دنیا میں کچھ ملے گا، اور یہی ملے گا۔ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کے اندر ہمارے پاس ہر طرح کا پیشنس ہے، عبادت میں بھی صبر ہے، چیزوں میں بھی صبر ہے۔ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں کہ رسول خدا سے حدیث ہے کہ جب ایک شخص جنت میں جائے گا تو وہ پوچھے گا جنت میں جا کے کہ میرا باپ کہاں ہے، میری وائف کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہیں؟ تو انہیں کہا گا کہ ان کا جو عمل تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جنت میں جاتے۔ تو وہاں وہ شخص کہے گا کہ نہیں، میں اپنے عمل سے ان کے لیے چاہتا ہوں، تو پروردگار اس کے عمل کی وجہ سے اس کے رشتہ داروں کو جنت میں ڈال دے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ خوب یہ ایک اچھی ہوپ ہے،
کہ انسان اپنا عمل اس مقام پر لے کے جائے کہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے فیملی کو بھی جنت میں لے کے جائے۔ عزیزان محترم، ابھی ہو سکتا ہے خواتین میں سے آواز آئیں کہ بڑی مشکل سے انہیں دنیا میں برداشت کر رہے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں جنت میں بھی یہی ہوں گے، تو پھر فائدہ ہے جی جنت کا لانا تو نہیں۔ دیکھیں عزیزان محترم، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہوں گے اور نیک مردوں کے لیے نیک خواتین ہوں گی، قرآن خود کہتا ہے یہ ساری چیزیں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی نیک رہیں اور دنیا میں بھی اپنے گھر کو جنت بنا کے رکھیں، اور آخرت میں بھی جنت میں اپنی بیگم ہی کا انتظار کریں، حوروں کا انتظار نہ کریں۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو آبا بولیں گے یار اس مولانا کو نہیں بلانا، یہ تو جنت کا پیکیج بھی ہمارا خراب کرا دیا انہوں نے۔ عزیزان محترم، اصل جنت دنیا ہے، اگر آپ اپنے گھر کو اچھا کر لیں یہی جنت ہے، ہم اسی کو جنت بنائیں۔ یعنی انسان کا گھر ایسا ہو واقعاً انسان گھر جائے۔ دیکھیں گھر در و دیوار سے نہیں بنتے، آپ خوبصورت در و دیوار بنا لیں، چیزیں سجا لیں، گھر اس سے نہیں بنتا، گھر لوگوں سے بنتا ہے۔ چاہے گھر چھوٹا ہو، لوگوں کی محبتیں گھروں کو اجاگر کرتی ہیں۔ خوب کتنا چھوٹا گھر تھا کوچہ بنی ہاشم کا مدینہ میں، کتنا چھوٹا گھر تھا، مگر اس گھر نے دنیا کو کیا دیا؟ ایک علی ابن ابی طالب، ایک حسن، ایک حسین، ایک زینب، خود فاطمہ کا گھر تھا۔ یعنی یہ گھر ہوتا ہے کہ ایسا گھر ہو کہ زمین سے افلاک تک کی چیزیں پہنچ جائیں۔ اور ہم بھی اپنے گھروں کو ایسے کریں۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور بہرحال روزے شب جمعہ ہے، شب مغفرت بھی ہے اور شب دعا ہے۔ کوشش کریں آج کی رات جو ہے وہ ضائع نہ ہو، انشاءاللہ کہ ضائع نہیں کرتے ہوں گے، ہم سب لوگ مل کے کوئی نہ کوئی علمی کوئی نہ کوئی عملی بات کرتے ہوں گے۔ ایک روایت آخری آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور التماس دعا۔ رسول مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ امام نے حدیث جو ہے وہ رسول خدا سے بیان کی ہے اور کہ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آیا اور اس نے رسول خدا سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے محبت کرے، مخلوق لوگ بھی مجھ سے محبت کرے، اور خدا میرے مال کو یعنی میرے رزق کو، میرے بزنس کو بڑھائے، اور میرا بدن، میری باڈی سالم ہو، بیماری نہ ہو مجھے کوئی بھی، اور میری جو عمر ہے، میری جو ایج ہے وہ لمبی ہو، اور قیامت میں رسول خدا آپ کے ساتھ محشور ہوں۔ کتنا عقل مند آدمی تھا، آپ سوچیں اس نے کیا مانگ رہا ہے کہ مجھے بتائیں میں کروں کیا۔ یعنی ایک تو ڈیمانڈ ایسی کی ہے، اب آگے بھی ظاہر ہے رسول سے پوچھی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ دیکھیں 6 چیزیں پوچھی اس نے، اب 6 چیزیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے پریکٹیکل ہے، میں کوشش کرتا ہوں وہ حدیث بیان کروں جو ہم عمل کر سکیں، ایسی بیان نہ کروں جس کو بولے مولانا ہم نے کیا عمل کرنا ہے اس کے اوپر۔ یعنی پریکٹیکل ہیں، ایسا نہیں ہے پریکٹیکل۔ پہلی چیز، رسول خدا مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے۔ رسول خدا نے اس کا جواب دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے تو پھر تم خدا سے ڈرو، پرہیز کرو۔ یعنی خدا دیکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی پھر آپ بولیں گے بار بار، اگر آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے تو آپ ڈرتے بھی تو ہوں گے بیوی سے، نہیں ڈرتے؟ بولا نہیں مولانا میں ڈرتا نہیں۔ چلیں آپ بیوی کو چھوڑ دیں، آپ اپنے آفس میں جاب کرتے ہیں، آپ ہو سکتا ہے سب آرڈینیٹ ہوں، آپ اپنے باس سے، نہ کہ وہ والا ڈر کام کا کہ میں کام صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، یا انسان بعض اوقات کہیں ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی غلط کوئی چیز ہو،
لیکن کوئی بچہ ہو وہاں تو انسان کیا کرتا ہے؟ بچے سے ڈرتا ہے کہ بچہ دیکھ لے گا، لیکن انسان خلوت میں خدا تو دیکھ رہا ہے اسے۔ انسان ایک چھوٹے بچے سے ڈر کر کوئی غلط کام نہیں کرتا، تو کیا خدا سے اتنا بھی نہیں ڈرتا انسان؟ خوب یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ جب آپ اس سے کیئر کریں گے، اس کی چیزیں اس کے لیے کریں گے، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ سے محبت کرے گا نا، نیچرل ہے۔ جب آپ کسی کو بولیں گے میں آپ کی خاطر یہ کام نہیں کر رہا کیونکہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، آپ ایسا کام کرتے ہیں۔ وہ تو خدا ہے۔ جب آپ اس کی خاطر چیزیں چھوڑیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ بولے گا نہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پہلی چیز کہ اگر میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے محبت کرے تو میں خدا سے ڈروں اور اس کی خاطر پرہیز کروں گی۔ دوسری چیز اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، تو رسول خدا نے بولا اگر چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں تو تم لوگوں کے ساتھ اچھا کام کرو، نیکی کرو، گڈ ڈیڈس، لیکن بغیر کسی فائدے کے۔ یہ ابھی ہمارا تو یہ نہیں میں اس کا کام کر رہا ہوں کیونکہ بھائی اس سے مجھے کام لینا ہے، یہ اس کو اچھا کام کر لو کیونکہ نہیں اس کا میرا نہیں۔ ٹھیک ہے آپ کے دنیا میں ریلیشن ہو، لیکن نیکی کرنی ہے کہ لوگ پھر آپ سے محبت نہیں کریں گے۔ لوگ کیا بولیں گے؟ اب اس کو کام ہوتا ہے تو یہ آتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لوگ بھی بولیں گے ارے بھائی ابھی کام ہے تو آگے پیچھے گھوم رہا ہے، کام نہیں ہوتا تو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو۔ جب آپ بغیر کسی منافع کے کسی کی ہیلپ کریں گے یا نیکی کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ کہا یہ خلوص سے کام۔ تیسری چیز کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا رزق جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو تو کیا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ جو واجب چیزیں یعنی زکوٰۃ ہے یا جو بھی واجبات ہیں، مالی واجبات، خمس ہے، حدیث میں زکوٰۃ ہے خالی، لیکن ظاہر ہے تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی حقوق واجبات ہیں وہ ادا کرو۔ چاہتے ہو کہ خدا تمہارا رزق اضافہ کرے تو اضافہ مطلب کوئی بڑا، یہ تو ڈیل ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں اضافہ ہو، اب جو آپ کے اوپر واجبات بنتے ہیں، ڈیوز بنتے ہیں اللہ کی طرف سے، آپ ان کو دیتے رہے۔ میں ایسے جوانوں کو جانتا ہوں جو اپنی پہلی سیلریوں سے خمس دیتے تھے اور آج الحمدللہ وہ لاکھوں میں خمس دے رہے ہیں، ملینز میں خمس دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 100-200 جو نکالتا ہے، جس کو عادت ہو جائے وہ لاکھوں بھی نکالتا ہے، لیکن 100-200 نہ نکلے تو پھر کل کو 1,00,000 یورو میں سے 20,000 یورو خمس، بڑا مسئلہ ہو جائے گا مولانا۔ کچھ ایسا کر لینا یہ واپس ادھر ہی آ جائے، ادھر ہی آ جائے، ہم بھی چکر میں لگے رہتے ہیں کہیں گھوم جائے۔ نہیں، عادت تو ڈالیں آپ، وہ امام کا حق ہے، مال امام ہے، سہم سادات ہے، دینا پڑے گا اب آپ کو۔ اب چاہے آپ سارا مجھے ہی دے دیں وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کو دینا تو دینا پڑے گا۔ عزیزان محترم، بھاگ نہیں ہے، بھاگے نہیں، یہ میرا حصہ ہی نہیں ہے، یہ کسی اور کا مال ہے، یہ ہم اس کو دیں۔ زکوٰۃ نکلتی ہے، فطرہ سے عید آئے گی تو زکوٰۃ جو فطرے کی ہے یہ واجب زکوٰۃ میں سے ہے، خوب ہم دیں، بھاگے نہیں۔ تو خدا کیا کرتا ہے؟ رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اور ویسے ایک اور حدیث بھی ہے بریکٹ میں کہ جس کا کام بزنس تنگ ہو، مشکل ہو، اسے چاہیے کہ صدقہ دے کے رزق کھولے۔ رسول خدا کی حدیث ہے، صدقہ دو اور رزق کو اوپن کرو اپنے، تو یعنی دے کر خدا کی بارگاہ میں لو، یہ تو نیچرل ہے، یہ اللہ کی بات۔ وہ جو پھر اس نے بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ بدن میرا سالم رہے، تو اس کے لیے کیا کروں؟ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ صدقہ دو۔ جو صدقہ انسان دیتا ہے اپنی صحت سلام، بدن سالم، تو ڈیلی انسان آدمی صدقہ دے، چاہے وہ ایک کوئن کیوں نہ ہو، نکالے اپنا، یہ انسان کے بدن کو سالم رکھتا ہے۔ اور چھٹی اور آخری چیز جو اس نے کہی، اور بس یہیں تک میں لانا چاہتا تھا اس حدیث کے ذریعے آپ کو، کہ میں چاہتا ہوں رسول خدا قیامت میں آپ کے ساتھ اٹھوں، محشور ہوں، کیا کروں؟ تو رسول خدا نے فرمایا اپنے سجدوں کو طولانی کرو، لمبے سجدے کرو، چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے علاوہ ہو، طولانی کرو۔ عزیزان وہ ماہ رمضان آپشن، آپ رات کو اٹھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں،
تھوڑا سجدہ لمبا کر لیں، شکرن شکرن 100 دفعہ شکرن کہہ لیں، 100 دفعہ جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں الف کہہ دیں، الحمدللہ کہہ دیں، سجدے میں دعا مانگ لیں، سجدے میں گریہ کر لیں۔ یہ خدا کو عبادت کے جز میں سب سے زیادہ پسند ہی سجدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو آپ اپنے سجدوں کو طلا نہیں کریں گے انسان۔ خوب یہ ماہ رمضان میں آپشن ہے ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، اس کو ہم عزیزان محترم ضائع نہ کریں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔